سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ میرا نام محمد شاہنواز ہے، گجرات سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے میرا تعلق ہے، اہل سنت سے ہے۔ آپ بھی اپنا تعارف کرائے کہ آپ کس سے، اہل سنت سے، اہل تشیع سے؟ یہ میرا سوال تھا، اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دیجیے۔ دیکھیے، میرا نام منور ہے اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کے اہل سنت الجماعت سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ جی بولیے۔ کیا کون سے اہل سنت؟ اہل بیت کی، جو مولا علی کی ہے اہل سنت الجماعت کی، اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہاں تو اہل سنت جو ہے تعلق رکھتے ہیں مولا علی سے، الحمدللہ۔ بولیے۔ تو افضلیت شیخین پہ بات کرنی تھی۔ جی اہل سنت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد، سن لیجئے پہلے میری بات، انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اس پر اہل سنت کے کئی کتابوں کے دلائل میرے پاس موجود ہیں، جیسے کہ اہل سنت کی وہ کتاب جو اصح الکتب ہے بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ پاک کی کتاب کے پاس سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی 2 روایتیں، 3 روایتیں، 6 روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کا اقوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں اجماعی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی احادیث، امام مسند امام احمد بن حنبل نے، امام احمد نے اس کو کئی طرق سے روایت کیا ہے، یعنی انہوں نے حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، حضرت علی سے، حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے سوال کیا، کہا، انہوں نے پوچھا کہ سمیعت علی، میں نے حضرت علی سے سنا ہے، یقول، کہ وہ کہہ رہے تھے، الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سن لو میں تم کو خبر کرتا ہوں کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سن لو میں تم کو خبر کرتا ہوں، اس امت میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہے۔ یہ حدیث کو اہل سنت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں صفحہ نمبر 200 میں کئی طرق سے روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث نمبر 833 ہے، 834 ہے، 835 ہے، 836 ہے، 837 ہے، 871 ہے، 878 ہے، 879 ہے، 880 ہے، 908 ہے، 909 ہے، 922 ہے، 926 ہے، 932 ہے، 933 ہے، 934 ہے، 1030 ہے، 1031 ہے، 1032 ہے، 1040 ہے، 1051 ہے، 1052 ہے، 1054 ہے، 1060 ہے۔ تو یہ اتنے طرق سے یہ روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مروی حضرت محمد عبداللہ ابن سلمہ سے کہتے، سمیعت علی یقول، میں نے مولا علی مشکل کشا کو کہتے ہوئے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور خیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور حضرت ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت عمر ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 106 ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور حدیث انہوں نے نقل کی ہے، جس کا حدیث نمبر 4629 ہے۔ مروی حضرت محمد بن حنفیہ سے کہتے ہیں، قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت علی سے کہا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال، تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، ابو بکر، حضرت ابو بکر ہے۔ قال قلت ثم من، پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ قال، مولا علی فرماتے ہیں ثم عمر، اس کے بعد عمر ہے۔ قال،
پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے سوال کیا ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ میں اگر کہوں گا کہ پھر اس کے بعد کون ہے تو مولا علی فرمائیں گے عثمان. فقلت ثم انت یا ابتی، پھر میں نے کہا کہ اے میرے والد پھر آپ کہاں ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک شخص. اس کے ساتھ ساتھ حدیث فتح الباری ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ روایت، یہ روایت بھی سنتے جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی بھی روایت ہے. جامع ترمذی کی روایت نمبر 3665 ہے. یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمدۃ القاری میں یہ لکھا ہے اس کے ساتھ کہ اے کنا نقول، ہم کہا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں، پہلے صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دیتا ہوں. حضرت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے. مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے بہتر قرار دیتے تھے تو سب سے بہتر کہتے تھے ابو بکر کو. ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب کو، ثم عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان کو. حضرت ایک منٹ، کون کہتے تھے کہ سب سے بہتر ابو بکر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر. ہاں، کننا کے الفاظ پہ آپ غور کریے. کننا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کننا ہم سب صحابہ کرام، ہم سب صحابہ کرام کہا کرتے تھے. جی 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 جی، کننا کے الفاظ پہ غور کریے گا. ٹھیک ہے، آگے سنتے جائیے. ایک روایت نہیں ہے کہ ہم اس سے استدلال کریں، کئی روایتیں موجود ہیں اس کے اوپر. دیکھیے آگے روایت ہے، یہ بھی حضرت ابن عمر سے مروی ہے. کہتے کننا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم اصحاب نبی کو ترک کر دیتے تھے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے. اور آگے میں نے حضرت علی کا خود ارشاد نقل کیا ہے. حضرت علی کا خود اپنا ارشاد ہے. تو حضرت علی کا جو آپ نے ارشاد نقل کیا ہے اس میں مولا کائنات نے جو فرمایا کہ میں ایک عام مسلمان انسان ہوں، کیا یہ آپ بات مانتے ہو؟ مولا علی نے جو فرمایا، آپ نے جو قول نقل کیا میاں، جی جی جی، جس میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، جی، تو کیا یہ اس پر آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے بات؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد میری بات پر جواب آپ دیجیے نا، میری بات کا آپ جواب دیجیے. دے رہا ہوں، آپ جو نا آپ یہ بار بار جو سن لیجیے میں دے رہا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بعد میں؟ خلفائے ثلاثہ کے بعد. خلفائے ثلاثہ کے بعد. صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، پورے اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس میں روایتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، سنتے جائیے. اہل سنت الجماعت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہیں مانتی کیا؟ آپ کس جماعت سے؟ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. تو آپ نہیں میں یہ بول رہا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں اہل سنت پہ آ گئی ہے. میں اہل سنت سنیں نا، میری بات سنیں نا. آپ جو بول رہے ہیں کہ اہل سنت الجماعت، میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے جتنے بھی قول دیے خلاف بات کر رہے ہیں. حضرت میں دیکھو، میں کوئی دین کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں. نہیں اہل سنت کے خلاف آپ جماعت کرو گے نا. میں کلمہ پڑھنے کا، کلمہ گو ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی اہل بیت اور تمام صحابہ کرام ان پر ایمان رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے تو میرا آپ سے بات کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ میں نے آپ کو پہلے بول دیا کہ میں اس جماعت سے ہوں جو مولا علی کے اہل سنت سے نہیں ہے نا. علی نہیں ہے.
آپ اہل سنت سے نہیں ہے نا؟ میں مولا علی کی اہل سنت الجماعت سے ہوں. میں مولا علی کے اہل سنت والجماعت وہی ہے جو میں نے روایت ابھی پڑھی. اور آپ حضرت آپ نے جو بولا ہے مولا علی کے ساتھ پڑھا ہے. آپ مولا علی کے اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا گڑا ہوا جماعت ہے جس نے آپ جو حدیث غدیر ہے وہ حدیث غدیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. سنیے، ایک روایت کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کتنی روایتیں میں آپ کو میں بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بولنے نہیں دے رہے. اور سنیے آپ سنت جماعت کر رہے ہیں. جماعت کے اندر آپ کو نا دین بھول جا رہا ہے. سن لیجیے. اور ایک روایت نہیں ہے، میں نے اور روایت میں پیش کرنے کا میں نے دعویٰ کیا تھا. الحمدللہ میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے نا روایتوں سے نا دیکھیے، سنیں روایتوں سے اہل سنت سے نہیں ہے نا بھائی، یہ اہل سنت کی روایتیں ہیں. تو بند کر دیں. پھر آپ اہل سنت سے نہیں ہے نا، کلیئر کر دیجیے. آپ بند کر دیں. جائے گا یہ منور صاحب ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے، ریکارڈ ہو جائے گا. دیکھیے سنیے میرے آپ نا یہ جو بار بار جبرن جو ہے نا آپ کو بلوانا چاہ رہے ہیں. عقیدہ جب ہے تو آپ بتا دیجیے آپ اہل سنت. نہیں دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے. میں نا دین میں نے کیا بولا، ہم امت سے ہیں. ہم امت محمدیہ سے. اس میں کیا فرق ہے رافضی میں اور آپ میں؟ آپ میں اور میں، ارے میں کیا بولتا ہوں، آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے نام سنتے ساتھ میں جو ہے نا منافق کا چہرہ بدل جاتا ہے. اللہ کرے ہم خوش ہوتے ہیں. ہم خوش ہیں. خوش ہے آپ الحمدللہ. تو پھر من کنت مولا فہذا علی مولا کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ جی بولیے، کیا مطلب اس کا؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں من کنت مولا کا؟ کیا ہے اس کا مطلب اس کا؟ بولیے. آپ بتائیے نا میرے کو. نہیں آپ بولیے نا. آپ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا. آپ بتائیے کہ آقا کس کے مولا اور آقا کا مولا کا مطلب کیا ہے؟ آقا آدم اسلام کے بھی مولا ہے. بولیے. بے شک آقا آدم علیہ السلام کے بھی مولا ہے. کافر ہو گیا یہ. آقا جو ہے نا مولا آدم علیہ السلام کے بھی مولا ہے. کاٹ دیجیے عبداللہ بھائی، آپ اس کو بات کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. سارا فائدہ حضرت آپ رکھیے. کافر ہو گیا ہے. کاٹ دیجیے، کال کاٹ دیجیے. ہم مولائیے، ہم لوگ نقصان ہم رکھ لیں گے. کافر ہے، کال کاٹیے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو کون ٹھیکا دیا بھیا کافر اور اس کا؟ کال کاٹیے. آپ کو کس نے ٹھیکا دیا؟ غیر نبی کو ٹھیکا لے کے آئے ہو. عقیدہ منحوس سے کیا بات کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے ابھی سننے حضرت آپ کو ٹھیکا کس نے دیا کافر بنانے کا، یہ بتا دیجیے آپ. نبی سے افضل بتا رہے غیر نبی کو بیوقوف. کال کاٹیے اس کا. نبی نے فرمایا ہے بھیا، ہم نے نہیں کہا ہے. کال کاٹیے. آپ بتائیے.